بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت اس عنوان پر بات کرنے کی اور اس موضوع کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آنے والے دنوں میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا، میں اس کی تاریخ اور ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس گفتگو سے قطع نظر ہم صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا نہ شعار ہے، نہ طریقہ ہے، نہ تہوار ہے، اور جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، جو غیروں کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر مسلمان کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح تعلیمات موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص کسی دوسری قوم کے ساتھ اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنے رہن سہن میں، کسی بھی معاملے میں ان کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو فہو منہم، اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے خیال ہے کہ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جو بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ تو مکمل ضابطہ حیات ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی اپنی گزارنی کس طریقے سے ہے، وہ تمام کے تمام طریقے اس نظام کے اندر، اس اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں باہر سے مزید کوئی تعلیمات اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور یہ جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا براہ راست تعلق شرم اور حیا کے ساتھ ہے، اور شرم اور حیا کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی منطقی انداز میں گفتگو یا کوئی بہت زیادہ علمی موشگافیاں نہیں ہیں کہ جس کو سمجھنا کسی عام انسان کے لیے مشکل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح اور صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک انصاری صحابی کے متعلق آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ تم بہت زیادہ شرمیلے ہو، اتنی شرم نہ کیا کرو، تمہارے اس شرمیلے پن کی وجہ سے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹنے کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ اس کو چھوڑ دو اس کی حالت کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کو اگر ساتھ ملایا جائے تو ایک نتیجہ جو ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، کہ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے یہ صرف اور صرف خیر ہی اپنے ساتھ کھینچ کر لاتی ہے، یہ سراسر موجب رحمت ہے، موجب خیر ہے حیا کا ہونا، پاک دامنی کا ہونا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حیا ہے کس چیز کا نام؟ تو سمجھ لیجئے کہ حیا اس صفت کا نام ہے، اس کوالٹی کا نام ہے، اس خوبی کا نام ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خوبی یا یہ کوالٹی موجود ہوگی وہ ہر قسم کے قبیح، ناجائز اور ناپسندیدہ عمل سے نفرت کرے گا، اس سے نفرت کا اظہار کرے گا، اس سے بغض رکھے گا کہ یہ ایک قبیح عمل ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے، نہ شرعی اعتبار سے یہ عمل درست ہوگا اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے کوئی سلیم الفطرت انسان اس عمل کو جائز سمجھے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کا مجمع حیران اور پریشان ہے، سارے صحابہ، کہ یہ نوجوان ایسی جرت کا مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسے کر رہا ہے کہ ایک ناجائز اور حرام عمل کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بٹھا کر سمجھایا، اور اس انداز میں سمجھایا جو آج کل کے نوجوان کے لیے یہ حدیث سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر فہم سلیم موجود ہے تو۔
اور کس انداز میں سمجھایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی جو عمل جس کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، یہی عمل کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، تم اس بات کو پسند کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بالکل نہیں پسند کروں گا۔ تمہاری کسی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، یا تمہاری کسی قریبی رشتہ دار خاتون کے ساتھ کوئی یہ عمل کرنا چاہے، تم اس بات کو پسند کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بالکل پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے کسی کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی رشتہ اس کا آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک ناجائز تہوار ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گیا ہے، جو کہ قطعی طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا نہ شعار ہے نہ تہوار ہے، یہ باہر سے لائی گئی ایک رسم ہے اور باہر سے لایا گیا ایک رواج ہے، جس کو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم جا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھولوں کے تحائف جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں صرف ایک سوال اس حدیث کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے دوست احباب سے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں کو کیا گفٹ دیا، آپ نے فلاں کو کیا گفٹ دیا، آپ کو فلاں سے کیا گفٹ ملا۔ کیا کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے یہ سوال کر سکے کہ بھئی 14 فروری کو آپ کو کیا گفٹ ملا؟ تھوڑی سی بھی اگر شرم ہو اور تھوڑی سی بھی اگر حیا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اور الامان الحفیظ مارکیٹ میں ایسے ایسے نمونے آ چکے ہوئے ہیں جو جن کی کوشش یہی ہے، جن کی پوری طاقت اس کام پر صرف ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ناجائز کام کو جائز قرار دے دیا جائے، کسی بھی کوئی بھی صورت اس کے لیے اختیار کر لی جائے۔ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ کیا جائے، میڈیا کو قابو کیا جانا چاہیے، میڈیا کو قابو کر لیا جائے۔ میڈیا کی تو خیر میں بات ہی نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے اس وقت حالات کیا ہو چکے ہیں کہ ایک ڈرامے کے لیے ہم کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ٹکٹیں خرید لیتے ہیں، اور ایک فرضی کردار کے مر جانے پر ہمارے گھروں میں الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ایک ماتم کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ جی ایک فرضی کردار اس دنیا سے چلا گیا۔ تو بہرحال اتنی لمبی چوڑی میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں صرف ایک دو احادیث اور ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور صرف ذہن کے اندر اور دل اور دماغ کے اندر بات یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دعا یہ کریں کہ اللہ اس پوری کی پوری قوم کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا کی خوبی نہ رہے، حیا کی صفت نہ رہے، تو پھر بھائی جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ پھول دینا ہے پھول دو، منہ کالا کرنا ہے منہ کالا کرو، اپنا دامن داغدار کرنا ہے داغدار کرو۔ پھر تم سے اس دنیا کے اندر تمہیں سمجھو کہ تمہیں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس دنیا سے اگر بچ کر نکل گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم آخرت میں بھی بچ کر نکل جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا لوگ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اگر وہ اس طرح کا گمان کرتے ہیں تو ساء ما یحکمون، یہ ان کا بڑا برا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا یہ ہاتھ جوڑ کر ایک مؤدبانہ درخواست ہے ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان باپوں سے، ان بھائیوں سے کہ خدارا یہ آگ ہے، اس آگ میں مت جائیے۔ ابھی تو بڑی ایک دل نشیں اور ایک خوبصورت اور ایک خوشنما زندگی نظر آ رہی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے بھائی۔ اس زندگی میں جا کر پھر کیا کرو گے؟ وہاں پر نہ کسی کو پھول دینے کا موقع ملے گا، نہ کوئی پھول دینے والا کام آئے گا، نہ کوئی پھول لینے والا وہاں پر کام آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میرے ہر امتی کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے سوائے اس امتی کے جو سر عام اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ چھٹے پارے کی سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ
کھلم کھلا کیے گئے گناہوں کو قطعی طور پہ پسند نہیں فرماتے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہ کر رہے ہوں اور بندہ وہ کام کر رہا ہو، تو آپ اپنے ایمان سے یہ بات مجھے بتائیے گا کہ کیا اس بندے کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو خالق کائنات ہے، کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کل امتی معافن الا المجاہرون، ہر امتی بخشا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ آخر میں صرف ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی اولاد کی تربیت کا بہت خاص اہتمام کیجیے، نکاح کو عام کیجیے، نکاح کو آسان بنائیے تاکہ اس گناہ کی روک تھام ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔